فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفسر، لیکچر نمبر 1، موضوع ہے انسان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 59۔ اگر انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے میں اس مرحلے کی مناسبت سے اس کی زندگی کی بقا کے انتظامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہی خالق اور مالک ہے، کیونکہ اگر خالق اور مالک دو ہوتے تو انسانی زندگی اور اس پوری کائنات میں ہر جگہ تضاد اور اختلاف پیدا ہوتا رہتا۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مفضل ابن عمر نے عرض کی، آقا آپ رہنمائی فرمائیں، یہ عجیب سوال ہے، میں نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی۔ امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، انسان کے بچے کے کامل عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ظاہر اور پوشیدہ مصلحتیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلی مصلحت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران اور مدہوش ہو جاتا۔ وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ممکن ہے وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسانوں کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب چیزیں اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں اور ایک مختصر سی جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھیں کھلتیں تو یہاں اسے ایک بالکل ہی اور طرح کی دنیا نظر آتی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مفصل، اگر تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا کر رہنا چاہے تو اس اجنبی ماحول، اجنبی زبان اور اجنبی لوگوں، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہ وہاں کی زبان جلدی سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو افراد لڑکپن یا بچپن میں کسی غیر ملک میں جا کر رہنے لگیں تو وہ بہت جلد وہاں کی زبان بھی سیکھنے لگتے ہیں اور وہاں کے رسم و رواج کو سیکھ کر وہاں کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں۔ مفہوم قول، اس طرح بچہ اگر کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا اور آنکھیں کھلتے ہی اچانک اس دنیا کی عجیب چیزیں، طرح طرح کی صورتیں اور قسم قسم کی آوازیں سنتا تو سخت تعجب میں رہتا اور ایک مدت تک اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہیں۔ انسان کے بچے کو ابتدا میں کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے جو میں نے بیان کی۔ دوسری مصلحت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو جس طرح وہ پیدا ہوا اور پھر جس طرح اسے نہلایا دھلایا اور کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، کوئی اسے پیار کرتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، کبھی اسے زبردستی دوا دی جاتی ہے، کبھی رفع حاجت کے بعد اسے دھلایا جاتا ہے،
اب اس کی عقل تو کامل ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ خود اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، تو وہ بچہ بے بسی کا شکار ہو جاتا۔ اسے خود اپنے آپ سے نفرت اور کراہیت محسوس ہونے لگتی۔ وہ انتہائی ذلت و شرمندگی محسوس کرتا کہ میں نہ خود اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، نہ غلاظت کو دور کر سکتا ہوں، نہ کپڑے پہن سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہوں، نہ آ سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں بچے کی نفسیات پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتی۔ تیسری مصلحت، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تیسری مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے اندر وہ معصومیت نہ ہوتی جس کی وجہ سے ماں باپ اور دوسرے محبت کرنے والے ایک معصوم اور بھولے والے سے بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ بچوں کی معصومیت، مسکراہٹ اور ان کی معصومانہ حرکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھول پن ہی کی وجہ سے دلوں میں ان کے لیے خاص میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی باتیں اور بڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تو اس کے پالنے والے بہت جلد اس سے بیزار ہو جاتے اور یہ بات بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ ماں باپ بچے کی پرورش میں خوشی کے بجائے رنج و تکلیف محسوس کرتے۔ ماں باپ دراصل بچے کی اسی معصومیت اور بھول پن کے سبب ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت اس کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس کی نگہداشت میں ایک خاص طرح کا لطف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو بار بار شور مچاتا کہ مجھے کیوں نہلایا جا رہا ہے، آخر یہ جھولے میں کیوں مجھے جھلایا جا رہا ہے۔ بچہ اپنی عقل چلاتا تو والدین بہت جلد اس سے اکتا جاتے۔ چوتھی مصلحت، امام علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ رب کریم کی چوتھی مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو ان وجوہات کی بنا پر جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، نہ ماں باپ کے دل میں اولاد سے محبت پیدا ہوتی اور نہ اولاد ماں باپ سے محبت محسوس کرتا۔ ماں باپ تو اس کی نگہداشت، صحت، صفائی، زندگی اور پرورش کے لیے اس کی خدمت کرتے اور بچہ پکی عقل ہونے کے سبب ان باتوں سے چڑھتا رہتا اور ان سے نفرت محسوس کرتا۔ اس لیے جیسے ہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا وہ بہت کم عمری میں ماں باپ سے الگ ہو جاتا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ بچہ ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر معاشرے میں کہیں گم ہو جاتا، جیسے بلی اور کتے کے بچے ذرا بڑے ہو کر گلی کوچوں میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ پھر عمر گزرنے اور بڑے ہونے کے بعد نہ وہ شخص ماں باپ کو پہچانتا، نہ بہن بھائی کو، نہ حلال رشتوں کو، نہ حرام رشتوں کو، اور اس معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوتی اس کا تصور کسی حد تک ہی کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں مصلحت، امام علیہ السلام نے فرمایا، بچے کے باعقل اور شعور پیدا ہونے میں جو کم سے کم اگرچہ یہ سب سے بڑی قباحت اور سخت مکروہ بات ہے وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو وہ سب کچھ دیکھتا جسے دیکھنا جائز نہیں تھا، اور وہ اس کے نفسیاتی اثرات بچے کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے۔ ان تمام وجوہات اور مصلحتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ انسان کا بچہ دنیا میں اس طرح آئے کہ ابتدائی دنوں میں اس کی بے شمار صلاحیتیں خواب دیدہ رہیں اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو۔ جو چیزیں دیکھے انہیں اپنی ناقص عقل کے ساتھ دیکھے اور ان کا بھرپور شعور حاصل نہ کر سکے، تاکہ نہ وہ حیران اور پریشان ہو اور نہ خوف زدہ۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عمر اور ضروریات کے مطابق اس کی عقل بڑھتی رہے، اس کا شعور اور اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس دنیا کی چیزوں کا بتدریج عادی ہوتا رہے، آہستہ آہستہ تمام چیزوں سے مانوس ہوتا جائے اور پھر اس پر قائم رہے۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مشاہدے، تجربے اور عقل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھے، بتدریج خیر و شر، نفع و نقصان، نیکی بدی اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکے۔ اب یہ بتاؤ مفصل کہ کیا انسان کی خلقت میں یہ اہتمام، یہ منصوبہ بندی، یہ مصلحتیں، یہ حکمتیں، کیا یہ بے جان مادہ پیدا کر سکتا ہے؟ تم دیکھو کہ انسان کی خلقت کا ہر مرحلہ، ہر شے کس قدر بہترین انداز سے طے شدہ ہے، کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا نظر نہیں آتی۔
تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا صرف یہ ایک ہی دلیل کافی نہیں کہ وہ گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائیں؟ محدود عقل، لامحدود امکانات۔ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ زندگی کے ابتدائی ایام میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے۔ اس کے برعکس کئی مخلوقات مثلاً مچھلی، مرغی، بطخ وغیرہ کے بچے خطرے سے بچنے، رزق تلاش کرنے، تیرنے یا بھاگنے دوڑنے کے علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ دیکھیے، مرغی یا مچھلی کے بچے محدود عقل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار اس کائنات یا اس دنیا میں بہت محدود ہوتا ہے۔ اسی سبب سے ان کا علم بھی محدود رہتا ہے۔ انسان کا بچہ محدود علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پھر بہت عرصہ ماں باپ کا محتاج رہتا ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی عقل وقت کے ساتھ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے اسے اس دنیا میں عظیم الشان کارنامے سر انجام دینا ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو صرف پاپڑ تل کے بیچنا ہے تو اس سے زیادہ علم یا تجربے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مائکروسافٹ انجینئر بننا چاہتا ہے تو اسے بتدریج علم حاصل کرنا ہوگا، ہر کلاس میں بہترین کارکردگی دکھانا ہوگی۔ وہ فزکس، ریاضی اور کمپیوٹر سائنس پڑھے گا، تب کہیں جا کر مائکروسافٹ انجینئر بن سکے گا۔ بہت سے جانداروں کے بچے محدود علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور محدود عقل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن علم اور عقل کے لامحدود امکانات کے ساتھ۔ باب نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 67۔ بچے روتے کیوں ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر سے فرمایا، کیا تم نے غور کیا بچے روتے کیوں ہیں؟ بچے روتے ہیں اور والدین چاہتے ہیں کہ وہ نہ روئیں۔ بچے کے رونے میں اس کے لیے جو فائدہ ہے اسے والدین نہیں جانتے۔ وہ بچے کو خاموش کرنے کے لیے اس کی خوشی کے مطابق کام کرتے ہیں تاکہ وہ نہ روئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رونا بچے یا شاید کچھ بچوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ دراصل بچوں یا شاید کچھ بچوں کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے جو اگر اس میں رہ جائے تو ان بچوں کو کئی طرح کی بیماریوں یا کسی قسم کی معذوری کا سامنا کرنا پڑے۔ مثلاً ان کی بینائی ختم ہو جائے یا سماعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ والدین بچوں کے رونے کو برا سمجھتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ رونا ان بچوں کے لیے کس قدر سود مند ہے۔ اسی طرح دنیا میں ممکن ہے ایسے بہت سی بظاہر ناگوار باتیں ہوں جنہیں وہ یہ دہریے دیکھتے ہوں، لیکن ان کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور ان کے فائدوں کو نہ جانتے ہوں۔ اگر وہ ان باتوں کو سمجھتے اور ان کے فائدوں کو سمجھتے تو اپنی کم علمی کے سبب یہ نہ کہتے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جن باتوں کو یہ دہریے نہیں جانتے انہیں اللہ کی معرفت رکھنے والے جانتے ہیں۔ درد اور تکلیف یا بہت سی مشکلات اور ناگوار باتوں کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں، ماہرین حیاتیات کو علم ہے کہ یہ درد، تکلیف اور زندگی کی مشکلات جو ہمیں بظاہر بری لگتی ہیں، یہ بباطن یہ اللہ رب کریم کی عظیم نعمتیں ہیں۔ مثلاً جسم کے اندر کسی بھی قسم کا درد خود کوئی بیماری نہیں بلکہ کسی عضو میں پیدا ہونے والی خرابی کا سگنل ہوتا ہے اور انسان کو معالج تک لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو درد محسوس نہیں ہوتا وہ کسی دن اچانک ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک مثال پر اکتفا کریں گے کہ جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انہیں ہائی بلڈ پریشر بھی ہو تو انہیں دل کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ انہیں ہلکے ہلکے ہارٹ اٹیک ہوتے رہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب درد محسوس نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اسی طرح اپنی بیماری سے غافل رہتے ہیں اور پھر اچانک ہی کسی دن اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات اور ناگوار باتیں انسانوں کو گناہوں سے روکتی ہیں اور دنیا کی رنگا رنگی سے نکال کر انہیں اللہ رب کریم کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس کے جو فائدے ہیں انہیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ بچوں کی منہ سے رال بہنا، صفحہ نمبر ہے 69۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
मुफस्सिल बिन उमर को एक और बात बताई। आपने फरमाया, इसी तरह बच्चों के मुंह से राल बहने का मामला है। ये वो रतूबत है जो अगर जिस्म के अंदर रह जाए तो बड़े बड़े अमराज मसलन फालिज, लकवा, कम अक्ली, पागलपन जैसे अमराज का सबब बन सकती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर ऐसा ख़ुदकार निज़ाम बनाया है कि ये रतूबत यानी राल बच्चों के मुंह से बहती रहती है ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो सेहतमंद रहें, यानी बड़े होने के बाद नॉर्मल हों, एबनॉर्मल बच्चे ना हों। अल्लाह ताला ने इन्हें ये एक ऐसी अजीम नेमत बख्शी है जिसकी कद्र व कीमत को आम लोग नहीं समझ पाते, और अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए इन्हें ज़िंदगी भर के लिए इन मुश्किलात और अमराज से बचाया है जिनका ये इदराक नहीं कर सकते। बच्चों का रोना और राल बहना, ये बात तो एक आम आदमी भी जानता है कि बच्चे का पैदा होने के फ़ौरन बाद रोना इसकी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है। पैदा होने वाला बच्चा फ़ौरन ही चीख मार कर रोना शुरू कर देता है। चीख मारने और फिर रोने के अमल से इसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले माँ के पेट में वो माँ के फेफड़ों के ज़रिए सांस ले रहा होता है। विलादत के फ़ौरन बाद ज़रूरी है कि इसके अपने फेफड़े सांस लेने और बाहर निकलने का काम शुरू करें, इसलिए बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू करता है। इस तरह ऑक्सीजन ज़्यादा मिक़दार में इसके फेफड़ों में पहुंचती है और फिर इसके फेफड़े ताहयात एक ख़ुदकार निज़ाम के तहत काम करते रहते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद और मेडिकल साइंस। विलादत के फ़ौरन बाद बच्चे के रोने और मुंह से राल बहने की हिकमत के बारे में माहिरीन हयातियात को जो मालूमात मिली हैं वो 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में हासिल हुई हैं, जबकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कम व बेश 7वीं सदी ईस्वी में इस ज़माने के लोगों की अक़ल के मुताबिक मुख्तसर इन हक़ाइक़ के बारे में बता दिया था। आज के दौर यानी 2012 में माहिरीन हयातियात और मुआलिजीन के मुताबिक बच्चे के ज़्यादा रोने में कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि इसका रोना बच्चे की कम ग़िज़ाइयत या इसके जिस्म में किसी अंदरूनी बीमारी की निशानदेही करता है। आप गौर फरमाएं, क्या ये कम फ़ायदा है? डॉक्टरों के मुताबिक रोने से जो आंसू बहते हैं वो दरअसल एक जरासीम कुश मादे लाइसोज़ियम पर मुश्तमिल होते हैं। ये मादा जरासीम कुश होता है। जरासीम आँखों में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ये जरासीम कुश मादा दोनों आँखों के अगले हिस्से में मौजूद गुदूद में तैयार होता है और हर मर्तबा जब हम पलक झपकते हैं तो ये मादा पूरी आँख पर फैल कर इसे जरासीम से साफ़ कर देता है। इसके बाद हर मर्तबा ये मादा आँख के नाक की जानिब वाले हिस्से में मौजूद एक मकाम पर जज्ब होता रहता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिमाग में रतूबत होती है जो रोने से खारिज हो जाती है। हमें अपनी कम इल्मी का एतराफ़ है और अरबी की असल इबारत सामने नहीं है कि फ़ैसला कर सकें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने दिमाग का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है या जिस्म का। मुमकिन है या मुतरज्जिम को गलतफ़हमी हुई हो। आज के डॉक्टरों का कहना है कि ये रतूबत दिमाग में नहीं होती बल्कि इसे दिमाग के हुक्म पर आँखों में मौजूद ग्लैंड्स तैयार करते हैं। बहरहाल माहिरीन इस हकीकत को जानते हैं कि आँखों में यह आंसू या जरासीम कुश रतूबत ना हो तो इंसान की बीनाई तक ख़त्म हो सकती है। बच्चों की राल बहने में माहिरीन हयातियात के नज़दीक अभी तक 2 फ़ायदे हैं। ये राल भी जरासीम कुश है और ग़िज़ा खाने और इसे हज़म करने में मदद फ़राहम करती है। इसे आम तौर पर लुआब दहन कहते हैं, लेकिन इसके कद्र व कीमत का मामूली सा भी इदराक नहीं कर रखते। ये रतूबत मुँह में हलक और हलक से मैदे तक जाने वाली नाली में मौजूद रहती है। इस रतूबत को सलाइवा कहा जाता है और इसके बगैर हम रोटी का निवाला तो क्या सौंफ का एक दाना तक हलक से नहीं उतार सकते। हमारी ग़िज़ा जब इस रतूबत की मदद से नीम सियाल में तब्दील हो जाती है तब हम किसी ग़िज़ा का जायका महसूस कर पाते हैं। ये रतूबत मुंह और ज़बान में मौजूद गुदूद से पैदा होती है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक मुंह की रतूबत ना हो या बहुत कम हो तो ऐसी सूरत में मुंह का अल्सर और दांतों की कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आज के माहिरीन के मुताबिक इस राल के बहने या न बहने से कम अक्ली, पागलपन, फालिज या लकवे की बीमारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
یہ معلومات حتمی نہیں۔ میڈیکل سائنس بہرحال تحقیق و جستجو میں مصروف ہے۔ ممکن ہے آئندہ زمانوں میں ماہرین حیاتیات اس حقیقت کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں موجود ایک غدود جسے پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے، اس کے لیے 19ویں صدی کے آغاز تک ماہرین حیاتیات کی معلومات بہت محدود تھی۔ ان کے خیال میں اس غدود کا کام صرف ناک میں پیدا ہونے والے جراثیم کش رطوبت کا پیدا کرنا تھا، لیکن جب 19ویں صدی کے نصف آخر میں نئے جدید آلات ایجاد ہوئے اور تحقیق کے نئے راستے کھلے تو معلوم ہوا کہ پیچوٹری گلینڈ اپنے ہارمونز کے ذریعے جسم کے تمام غدود کو کنٹرول کرتا ہے اور ایسے ہارمون خارج کرتا ہے جس کی عدم موجودگی کی صورت میں پورا جسم گوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج اس پیچوٹری گلینڈ کو جسم کا ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس گلینڈ کا سائز بیر کے برابر اور یہ 85% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات۔ اگر یہ نعمتوں کو جانتے اور غور کرتے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ لوگ یعنی وجود خدا کا انکار کرنے والے خود اپنے ہی جسم میں موجود اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں، اعضاء اور ان کی کارکردگی کو جانتے یا کسی سمجھانے والے کی بات پر کان دھرتے، اس کی بات پر یقین کرتے، اس پر ایمان لے آتے تو کبھی بھی کفر جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور عظمت و بزرگی اسی رب کریم کے لیے مخصوص ہے جس نے مستحق اور غیر مستحق کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کی ذات ان باتوں سے بالاتر ہے جن باتوں کو یہ منکر خدا بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا بغیر کسی خالق اور صانع کے۔ شاید اب بھی یہ غور کریں، معرفت حاصل کریں اور خدا شناس بن جائیں۔ باب نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 73۔ انسانی اعضاء کی خلقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر سے فرمایا، مفضل ذرا غور تو کرو کہ انسانی جسم کے اعضاء کیوں بنائے گئے، ان کی ضروریات کیا تھیں اور یہ اعضاء کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان اعضاء کو بنانے میں اور ہر عضو کو ہر خاص مقام پر پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے اور انسانوں کے لیے اس میں کس قدر آسانیاں اور سہولتیں موجود ہیں۔ کیا زمانہ مادہ یا فطرت یعنی نیچر میں یہ شعور ہے کہ وہ ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ اس انسانی جسم کی تعمیر کر سکے؟ اچھا دیکھو وہ ہاتھ تو کام کرنے کے لیے ہیں، اچھا دیکھو 2 ہاتھ تو کام کرنے کے لیے ہیں، دونوں پاؤں چلنے کے لیے انسان کو دیے گئے، آنکھیں راہ دیکھنے کے لیے، منہ غذا کھانے کی غرض سے اور معدہ اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے دیا گیا، جگر غذا کا جوہر نکالنے کے واسطے اور اعضائے تولید افزائش نسل کے لیے عطا کیے گئے۔ اب اگر تم ان تمام اعضاء، ان کی بناوٹ، کارکردگی اور جسم کے اندر ان کے مقام پر غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ ہر عضو ایک خاص مصلحت کے ساتھ پیدا کیا گیا اور جسم کے ہر عضو کا دوسرے عضو کے ایک سے خاص رشتہ اور رابطہ ہے۔ یہ تمام عضو مل کر انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں اور انسان کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں جس کی اسے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ جسمانی اعضاء اور ان کے کام۔ انسانی جسم کے اعضاء جس میں ان کے مقام اور ان کی کارکردگی کے بارے میں امام نے جو کچھ فرمایا وہ اس زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر فرمایا اور مختصراً اتنا ہی بتایا جسے اس زمانے کا انسان کسی قدر سمجھ سکے اور اعضاء کی قدر و قیمت کا کسی قدر اندازہ لگا سکے۔ جسم کے اعضاء، ان کی تعمیر اور ان کی کارکردگی کے بارے میں حقیقت میں جس سے امام اس وقت بھی واقف تھے
اس قدر حیران کن اور عقل کو ششدر کر دینے والی ہے کہ جدید سائنسی دور میں اس موضوع پر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بے شمار تحقیقات سامنے آ جانے کے باوجود آج کے ماہرین حیاتیات انسانی جسم اور اس کے اعضاء کی کارکردگی کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے جسم کے اعضاء اور کارکردگی کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل کی ہیں۔ ابھی بہت کچھ معلوم کرنا باقی ہے۔ ہم جدید علم الابدان اور علم الفعلیات یعنی فیزیولوجی کی مدد سے مختصراً صرف ان اعضاء کے بارے میں عرض کریں گے جن کا تذکرہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ پورے جسم کے بارے میں سامعین کسی قدر زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہماری کتاب جسم کے عجائبات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھ اللہ کی صنائی کا عظیم شاہکار۔ یہ دونوں ہاتھ ہمیں پیدائشی طور پر ملے ہیں، بے مانگے اور مفت ہاتھ آئے ہیں، اس لیے شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تحفوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہی ہاتھ ہمیں بعد میں ضرورت محسوس کرنے کے بعد ملتے اور قیمتاً ملتے تو شاید ہم ہاتھ دینے والے کا شکریہ ادا کرتے کرتے نہ تھکتے۔ ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا عظیم نمونہ ہیں اور اس کی بے مثال ٹیکنالوجی کا عظیم شاہکار ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہڈیوں، جوڑوں اور انہیں سنبھالنے والے بافتوں، ڈوریوں، پٹیوں کا مجموعہ ہیں اور دماغ کے حکم پر حیران کن خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کے تمام تر نمونے زمین سے نکل کر خلا میں سفر کرتے خلائی جہاز، تمام آلات، مشینیں، مصوری، مجسمہ سازی، ادب، موسیقی اور شاعری کے تمام شاہکار، غرض انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز ہاتھوں اور دماغ کی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہم آہنگی ہی کے سبب وجود میں آئی ہے۔ وہی ہم آہنگی جس کا تذکرہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ دماغ کے اندر دونوں ہاتھوں کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے دو بڑی جگہیں مخصوص ہیں۔ انہیں موٹر کورٹیکس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دیتے ہیں تو اس بظاہر سادہ سی حرکت کے پیچھے ایک حیران کن نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس معمولی سی حرکت کے لیے بھی دماغ سے ہاتھ اور ہاتھ سے دماغ کے درمیان ہر سیکنڈ میں ہزاروں برقی کیمیائی پیغامات سفر کر رہے ہیں اور بے شمار الیکٹرانیکل، میکینیکل اور برقی کیمیائی عمل اور رد عمل رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ 40-45 سال کے عرصے میں صرف انگلیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا عمل کم از کم 25 کروڑ مرتبہ دہرایا جا چکا ہوتا ہے، لیکن انگلیاں خراب ہوتی ہیں نہ ان کے جوڑ۔ ایک ہاتھ کی کلائی میں 8 ہڈیاں پائی جاتی ہیں، 5 ہڈیاں پنجے میں اور 14 ہڈیاں انگلیوں کے جوڑوں میں ہوتی ہیں۔ اگر دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ کل 54 ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی تمام جسم کی کل ہڈیوں کی 1/4 ہڈیاں صرف دونوں ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہاتھوں کی جلد میں اعصاب کا بہت بڑا نیٹ ورک پایا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان گرمی، سردی، نرمی، سختی، درد یا راحت کو محسوس کر سکتا ہے۔ انگلیوں اور ہتھیلیوں کی جلد خاص انداز کی ہوتی ہے۔ اگر انگلیوں کی جلد پر نظر نہ آنے والی لائنیں نہ ہوتی تو بہت سے کام مثلاً قلم پکڑنا، سوئی اٹھانا، کار کے اسٹیئرنگ اور وہیل کو مضبوطی سے پکڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ انگلیوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر ہمارا انگوٹھا نہ ہوتا تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز پکڑنا ممکن نہ رہتا۔ ایسی صورت میں ہاتھ بالکل اس پلاس کی طرح ہوتا جس کا ایک بازو موجود نہ ہو۔ آپ کے دونوں ہاتھ ڈوریوں اور پٹیوں کی مدد سے دماغ کے احکامات کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ انگلیاں، انگوٹھا اور اس کے جوڑ انہی ڈوریوں اور پٹیوں کی مدد سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اس وقت یہ تحریر لکھی جا رہی ہے تو بظاہر اسے ہاتھ لکھ رہا ہے، لیکن ساری معلومات، جملوں کی ترتیب اور ان کا املا سب کچھ دماغ میں موجود ہے۔ دماغ ان تمام معلومات کے حروف، الفاظ،
سطور اور پیراگرافوں کو ہاتھ کی مدد سے کاغذ پر منتقل کر رہا ہے۔ ہاتھوں کی کچھ صلاحیتیں بڑی حیران کن ہیں۔ یہ ہاتھ نابینا افراد کے لیے آنکھیں بن جاتے ہیں۔ آپ جیب میں ہاتھ ڈال کر مطلوبہ سکے کو بغیر دیکھے پہچان لیتے ہیں۔ خواتین کپڑے کو چھو کر اس کی کوالٹی کا اندازہ کر سکتی ہیں۔ کسان مٹی کو ہاتھ میں لے کر اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ انگلیوں کی جلد بے حد حساس ہے۔ یہاں جلد کے ہر مربع انچ کے اندر جلد کے نیچے ہزاروں اعصاب کے آخری حصے موجود ہیں۔ اعصاب کا مطلب ہے اطلاعاتی مراکز جو ہر لمحے دماغ سے رابطے میں رہتے ہیں، اسے اطلاعات فراہم کرتے اور ان کے احکام پر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ پاؤں قدرت کی ٹیکنالوجی کا عجوبہ۔ انسانی جسم پر تحقیق کرنے والے ماہرین حیاتیات انسانی پیروں کو قدرت کی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار کہتے ہیں۔ دونوں پاؤں ایک انتہائی پرپیچ مشین ہے جو دماغ کے احکامات کے مطابق ہمارے لیے حیران کن کام سر انجام دیتے ہیں۔ جب آپ صرف کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں پیروں کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن اس وقت یہ پاؤں دماغ کی ہدایت کے مطابق ہر لمحے آپ کے لیے حیران کن خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں یہ خدمت سر انجام نہ دیں یا دماغ اور پاؤں کے درمیان یہ رابطہ ایک لمحے کو بھی منقطع ہو جائے تو آدمی خالی بوری کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جائے۔ اس وقت ہر پاؤں اپنی 26 ہڈیوں، 107 لیگامنٹس یعنی جھلی کی بنی ہوئی پٹیوں اور 19 پٹھوں کے پر اسرار اور پیچیدہ عمل اور رد عمل کے ذریعے دماغ کو لمحہ لمحہ سینکڑوں پیغامات ارسال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی جانب سے آنے والے احکامات کے مطابق 150 پاؤنڈ وزنی اور 550 فٹ لمبے جسم کے توازن کو صرف 7-8 انچ کی مختصر سی جگہ پر سنبھالے رکھنے کے لیے ہر لمحہ ایک نئی حکمت عملی اختیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ آرام سے کھڑے رہیں، آپ کا توازن نہ بگڑے، آپ کسی طرف کو گر نہ جائیں۔ ایڑیوں میں موجود موصلاتی نظام دماغ کو آپ کے ہر لمحے بدلتے ہوئے زاویے اور وزن کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ فلاں جانب وزن بڑھ رہا ہے، جسم فلاں زاویے پر مڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دماغ ان معلومات کی روشنی میں ہمارا توازن برقرار رکھنے کے لیے پیروں کو احکامات جاری کرتا رہتا ہے، مثلاً فلاں پٹھے کو کھینچو، فلاں پٹھے کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ توانائی کی فراہمی۔ ہر کام کی طرح کھڑے ہونے کے لیے بھی آپ کو خاص مقدار میں توانائی درکار ہوتی ہے۔ آپ کو مطلوب توانائی کا اندازہ کر کے پیروں کا مواصلاتی نظام دماغ میں موجود ایک مقام کو مطلع کرتا ہے۔ یہ ہائی پوتھیلیمس ماسٹر گلینڈ یعنی پیٹیوٹری گلینڈ کو ان ضروریات سے آگاہ کرتا ہے۔ ماسٹر گلینڈ خون میں ایک ہارمون شامل کرنے لگتا ہے جو براہ راست آپ کی گردن پر موجود جسم کے توانائی گھر یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کو موصول ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ اس کے رد عمل میں اپنا ایک ہارمون خون میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ہارمون جسم کے سوٹریلین خلیوں میں موجود توانائی گھروں میں میٹوکونڈریا کو آن کر دیتا ہے۔ ہر خلیے میں 1000 توانائی گھر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح پیروں کی ضرورت کے مطابق توانائی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فراہم ہو جاتی ہے۔ ہم چلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس کا بنایا ہوا جسمانی نظام ہمیں زندگی بھر ہر لمحے فراہم کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ اعضاء خود بخود بن جاتے ہیں؟ امام علیہ السلام کی باتیں سن کر مفضل ابن عمر نے عرض کی، آقا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب باتیں طبیعت یعنی نیچر کے سبب پیدا ہوتی ہیں، یعنی جس مخلوق کو جس طرح کے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود بخود بن جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ کیا طبیعت یعنی نیچر جو اس قدر عظیم اور باصلاحیت کام
اس قدر باریک بینی سے سر انجام دیتی ہے تو کیا وہ علم، ارادہ اور قدرت بھی رکھتی ہے، یا وہ بے شعور اور بے ادراک ہے اور اس میں قوت ہے نہ علم؟ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں علم، ارادہ اور قدرت ہے تو پھر انہیں خلق کرنے والی ذات اللہ کو ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نیچر بے علم، بے ارادہ اور بے قدرت ہے اور بغیر کسی علم اور قدرت کے چیزوں کو بنا دیتی ہے، تو یہ امر محال ہے کہ بے عقل، بے ارادہ، بے قدرت شے اس قدر علم و حکمت، مصلحت اور باریک بینی کے ساتھ کسی صاحب شعور اور ادراک شے کی تخلیق کرے۔ نیچر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے مفصل۔ دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ رب کریم کی پیدا کردہ ہیں، اور جسے یہ لوگ نیچر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جسے اس نے اپنی حکمت سے مخلوقات میں جاری کر دیا ہے۔ فطری انتخاب کا نظریہ۔ امام علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کسی چڑیا یا تتلی میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ماحول اور ضرورت کے مطابق اپنی ذاتی ارادے سے خود اپنی چونچ چھوٹی یا بڑی کر سکے، یا کوئی تتلی دشمن سے بچنے کے لیے خود اپنے رنگ تبدیل کر کے پتوں کے ہم رنگ ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو چڑیا یا تتلی یا دوسری مخلوقات کی بقا کے لیے ان میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ مشہور سائنسدان چارلس ڈارون نے 18ویں صدی عیسوی میں مشہور نظریہ ارتقاء پیش کیا اور بتایا کہ تمام ذی حیات اپنے ماحول، موسم اور ضروریات کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم سامعین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، چارلس ڈارون نے نیچرل سلیکشن یعنی فطری انتخاب کے حوالے سے جو نظریہ 18ویں صدی عیسوی میں پیش کیا، وہ خود اس کا نظریہ یا تحقیق نہیں، بلکہ اس نے یہ نظریہ دراصل اسلام کے علمی دسترخوان سے حاصل کیا تھا، جس کا ثبوت ان تمام سوالات سے ہے جو مفصل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیے، اور امام نے اس کا تفصیلی جواب دیا۔ دوسری صدی ہجری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں ہونے والی یہ علمی گفتگو اس وقت ہوئی جبکہ چارلس ڈارون کے پیدا ہونے میں بھی ابھی صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس باب میں ہم نے امام کے صرف 2 جملوں کی سرسری وضاحت پیش کی ہے۔ آئندہ باب میں آپ نظام ہضم کے اعضاء کے بارے میں امام کے ارشادات اور ان کی کسی قدر تفصیل جان سکیں گے۔